اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر آج ہمارا جو سلسلہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ پیچھے درس قرآن کے اندر آپ حضرات نے منافقین کی ایک مثال کا تذکرہ سماعت کیا تھا، جس کے اندر یہ بیان ہوا تھا کہ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے آگ روشن کی ہو، اور آگ سے روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ اور اب بجلی کی کڑک کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آگ کی بات ہوئی، اب بجلی کی کڑک، اس کی گونج اور گرج کی بات ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے پہلے معمولی چیز کا تذکرہ تھا، اب اس سے سخت بات بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس طرح آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور وہ منافق لوگ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اب بارش کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پہلے آگ کی بات ہو چکی ہے۔ چونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں کڑک ہوتی ہے، اس میں گرجدار آواز ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ منافقین میں سے جن کا تعلق اہل مدینہ میں سے تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے اور اٹھ کے بھاگے۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ مشرکین کے پاس۔ ہوا کیا کہ راستے میں بارش نے آ گھیر لیا، بارش آ گئی، اور بارش کی گرج اور اس کی چمک اس قدر تیز تھی کہ جب بارش برستی اور کڑک ہوتی تو کیا کرتے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو اس کڑک سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ انہیں خوف تھا یہ کہیں نہ ہو کہ بجلی کی گرج اور کڑک سے ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، کوئی موت واقع نہ ہو جائے، اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے ایک کاش صبح ہو جائے، ہم تو پھنس گئے۔ جس طرح ان منافقین کی آگ سے مثال دی گئی، آگ جلائی، آگ بجھ جائے، کیسے پریشان ہوئے۔ اب یہاں بارش بھی تیز کی ہے، اس کی آواز بھی تیز ہے، خوف ہو رہا ہے اس گرجدار آواز کے اندر کہیں ہماری موت واقع نہ ہو جائے۔ کہنے لگے ایک آج ذرا جلدی سے صبح ہو جائے، بارش بند ہو، دن کا اجالا ہو جائے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گے اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیں گے۔ پھر انہوں نے یہی کیا، سچے دل سے ایمان قبول کیا اور اسلام کے احکام پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے لگے۔ ایک تو یہ۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ ہوئی وہ منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے نا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، اس خوف کے مارے کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے، ہماری گرفت نہ آ جائے، یا ہمیں قتل کرنے کا حکم نازل نہ ہو جائے، یا ہمارا کوئی راز فاش نہ ہو جائے اور ہم اسے سن نہ سکیں۔ تو اس لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ اور حالت کیا تھی؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور لگتا تھا یہ بجلی کی چمک جو ہے ان کی بصارت کو اچک لے گی۔
کہ آپ یہ روشنی جو ہے چھن نہ جائے۔ حضرات محترم ذرا توجہ کیجیے، تیز روشنیاں آنکھوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تیز چیز جو ہے، تیز روشنی کو دیکھتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہیں اس کی آنکھیں بیکار نہ ہو جائے، تو انہیں خوف ہوا کہیں ہماری بینائی چلی نہ جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بجلی چمکتی تھی تو اس میں چلتے تھے کہ راستہ طے کر لیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے، ٹھہر جاتے۔ بجلی کی روشنی ہوتی چلتے، اندھیریاں چھا جاتی تو ٹھہر جاتے۔ عجیب ان کی کنڈیشن تھی، لیکن اللہ نے اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کافر لوگ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کرتوتوں کا، ان کے اعمال کا علم ہے۔ جو انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، کافی لوگ تھے، تو انہیں ضرور ان کے صلے کا، ان کا کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا اگر تم مجھے نہیں مانتے تو نکل جاؤ میری زمین سے۔ تو بتائیے کوئی آسمان سے زمین کی سے نکل سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ نے گھیرے ہوئے ہیں، تو کوئی اللہ سے بولیے بچ نہیں سکتا۔ اب ان کی حالت کیا ہو گئی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی بصارت کو اچک لیتا، ختم ہی کر دیتا۔ بجلی کی کڑک کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اب ان کی حالت کیا ہو گئی؟ بارش نے گھیر رکھا ہے، بارش ہو رہی ہے تیز کی، چل نہیں سکتے، کڑکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، چلتے ہیں، بند ہو جائے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ عجیب ان کی حالت ہو گئی۔ اب یہ بارش ہوتی کہاں سے ہے؟ یہ رات کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر اپنا درس قرآن ختم کرتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ بارش جو ہے یہ آبی بخارات، جب پانی گرم ہوتا ہے اس سے آبی بخارات بنتے ہیں، آبی بخارات سے بادل بنتے ہیں، پھر اوپر جا کے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر یہ برسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے، قرآن و سنت کی بات بولیے نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک کیا حجت ہے؟ قرآن اور سنت۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہوگی اسے ہم مان لیں گے، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوگی اسے ہم نہیں مانیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ رکھ لیں، ہم سائنس کے تابع نہیں، ہم سائنس کے تابع نہیں کہ جو سائنس کہے گی بات مان لیں گے، نہیں، ہم تابع ہیں، قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ سائنس حجت بولیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ سائنس کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، جبکہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی۔ اب یہ بارش ہوتی کہاں سے ہے؟ چلو یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، سورہ فرقان 19واں سپارہ، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 48 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمائے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان کو پانی سے اتارا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، مَاءً طَهُورًا، جو پاک کرنے والا ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ سائنس کہتی ہے یہ آبی بخارات بنتے ہیں، پھر گرم ہوتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں۔ تو یہ بات قرآن حدیث کے کیا ہوئی بولیے؟ خلاف ہوئی۔ اس لیے اب عقلی طور پہ میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ موسم گرم ہوتا ہے، پانی ابل بھی رہا ہوتا ہے، بھاپ بھی بن رہا ہوتا ہے، مگر بارش بولیے نہیں ہوتی۔ ان کا یہ فلسفہ کیا ہو گیا بولیے؟ غلط ہے۔ اب یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں تفسیر روح البیان، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے
کہ سائنسدانی کی سوچ میں نے آپ کو بتا دی اور قرآن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ پانی آتا کہاں سے ہے, ابھی بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک دریا ہے. کیا ہے؟ عرش کے نیچے. اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 24 سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر کے اندر. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے دریا ہے جہاں سے مخلوق کے لیے رزق اترتا ہے. اللہ کی معیشت سے پانی پہلے آسمان سے نیچے آسمان کی طرف اترتا رہتا ہے, اس طرح اترتا ہے جیسے پانی چھننی سے چھن رہا ہو, پھر جہاں چاہتا ہے اللہ بارش فرما دیتا ہے. اور کہا گیا یہ رعد کیا ہے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ رعد کیا ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. بابو تفسیر کے اندر سورہ رعد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے یہ رعد کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادلوں پہ ایک مقرر فرشتہ ہے, بادلوں پر ایک مقرر فرشتہ ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے آگ کا کوڑا, جو ایسے کرتا ہے بجلی کیا ہوتی ہے ایسے ایسے چمکتی ہے. اب یہ بھی سن لیجئے, یہ بجلی جو چمک رہی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے آگ کا انٹر, وہ ایسے ان کو سارے بادلوں کو گھیر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ جو گرجدار آواز ہوتی ہے یہ بادلوں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے. اور دوسری روایت بھی آیا کہ یہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے, جو فرشتے سن کر دوسرے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. اب اس فرشتے, آخری بات, وہ جو فرشتہ ہے جو بادلوں کو گھیرے کے لے کے جا رہا ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے اسی تفسیر کے اندر ہی, وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کیسا ہے. مفسر لکھا تفسیر نعیمی کے اندر یہ بات موجود ہے, نعیم الدین مراد آبادی نے اس بات کو لکھا, کہتے ہیں وہ فرشتہ شکل و صورت کے اعتبار سے جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ شہد کی مکھی کے برابر ہے. کتنا ہے جی؟ شہد کی مکھی کے برابر. اب شہد کی مکھی کتنی ہو, اتنی بڑی ہو چاہے, اس کے برابر ہے. عقل میں بات نہیں آتی ہمارے, لیکن ہے ایسا. اور وہ کتنے بڑے 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 بادلوں کو گھیر کے لے کے جاتا ہے, اس کی قوت اور طاقت دیکھیے, وہ بادلوں کو جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بادلوں کو لے جاتا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے کیا ہوتی ہے بولیے؟ بارش ہوتی ہے. تو اللہ جہاں چاہتا ہے بارش فرما دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک جو ہے اللہ کو تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.